نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پارہ 7 آیت نمبر 83. وَإِذَا اور جب سمیع سنتے ہیں سین میم عین ما انزل الی رسول جو نازل کیا گیا رسول کی طرف. تو آپ دیکھیں گے ترا آپ دیکھیں گے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعینہم آنکھوں سے بہتے ہیں تفیض بہنا کہ جی فیض فایاض جی بہ پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے. مما اس وجہ سے عرف و عین رافع عرف پہچاننا وہ پہچان لیتے ہیں کس کو من الحق حق سے. یقولون وہ کہتے ہیں ربنا ہمارے رب آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. سیدنا عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جی نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں شامل ہوئی ہے. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ حق یعنی قرآن مجید دلوں پر اثر کرتا ہے تو دل اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. حق سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. وہ ایمان لا کر کہتے ہیں ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دو. کہاں سے جی ترا اعینہم تفیض من الدم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کیا مطلب جو اپنے پاس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت دوزخ یہ تمام معاملات کو جب یہ سنتے ہیں نا لوگ تو کیا ہے اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے اس کی رضا کا حصول بن جاتا ہے. انسان تاثر کا اظہار پھر آنسوں کی زبان میں کرتا ہے. اب دیکھیں اس آیت کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے ہمیں ایمان والوں میں لکھ لے. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کس وجہ سے حق کو پہچان لیتے ہیں. جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا گواہی دینے والوں میں نام لکھ لے. اب یہاں ایک چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ کلام اللہ کو سننے کا کیسے حق ادا ہو سکتا ہے. کلام اللہ سن کر اپنے لیے اس کو اپنانے کے لیے کسی قسم کا تعصب جو ہے نا وہ آڑے نہ آئے تبھی ہے ورنہ اگر کوئی نہ کوئی تعصب آڑے ہوگا پھر تو یہ چیز کبھی اثر نہیں کرے گی. ہم سنتے رہیں گے لیکن اثر نہیں کرے گی کوئی ہمارے اندر تبدیلی برپا نہیں ہوگی. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان آنسوں سے اظہار کیوں کرتا ہے. دیکھیں انسان آنسوں سے اظہار اس وقت کرتا ہے جب الفاظ کے ذریعے اس کو تاثر دینا اظہار کرنا مشکل ہو. تو جب حق پہچان لیتے ہیں تو ان کی زبان قاصر ہے ایسے تاثر کو دینے سے. ابھی آنسوؤں کے ذریعے اپنی سچائی بیان کرتے ہیں. پھر آنسو بہانے کے بعد کون سے رویے دیکھیں سامنے آتے ہیں. بات یہاں اللہ نے آنسوؤں ہی کی ہے تو کیا مطلب کون سے رویے پھر سامنے آ رہے ہیں. آنسو بہا کر انسان منفی رویے سے رک جاتا ہے اور آنسو بہا کر آگے بڑھنا اور سچائی کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں اسی آیت سے پتہ چلا کہ آنسو بہا کر آگے بڑھنے والا پھر کرتا کیا ہے کیا کر سکتا ہے عمل کرتا ہے حق کی طرف آتا ہے اور اس کا یقین بڑھ جاتا ہے وہ حق کا گواہ بھی بن جاتا ہے. اللہ سے دعائیں کرنے لگتا ہے کہ میرا نام کیا کر گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اور آپ لوگ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اور اسلام پر ہم بہترین گواہ بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے حق کو قبول کیا ہے ہم حق پر ایمان لائے ہیں ہم اس گواہی کے گواہ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ لے آئے یعنی اخلاص اور حق کا اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور جو کچھ ان سے پہلے آیا اور ان پر نازل ہوا ہے ہم عادلانہ کہتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں اور اس آیت کو مانتے ہیں. یہ آیت عام ہے اپنی صفت کے لحاظ سے آیت عام ہے. پھر دیکھیں اس میں اور کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن حکیم سے سچائی پا لینے والے کے اندر پھر تبدیلیاں کیا آتی ہیں آنسو بھی بہتے ہیں کوئی مسلط آڑے نہ آئے اور اس چیز کو قبول کریں اور قبول کرنے کے بعد پھر اس میں کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دعا کرے گا مجھے گواہ بنا لے مجھے ایمان والوں میں لکھ دے اور پھر اس کے اندر تبدیلی آئے گی. پھر اس کے اندر کون سی تبدیلیاں آتی ہیں ان کے دل کے اندر شدید تڑپ پیدا ہوتی ہے
ہم اسے لڑی میں پروئے جائیں. ہر اس دور کے انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان سب کے اس ہار میں ہم بھی پروئے جائیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں آج اگر ہم آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ ایمان بڑھاتے جاتے ہیں، تو ہمارا یقین کس طرف جا رہا ہوتا ہے، ہمارے انٹرسٹ، ہماری محبت کس طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی اس لڑی میں پرو ہے نا، ہم بھی ان کے پیچھے چلے جائیں، ہم بھی ان کے قافلہ بن جائیں. ٹھیک ہے، تو حق پا لینے والے اللہ تعالیٰ کو پھر کیا کرتے ہیں، گواہ ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد ان کا کہنا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں 84 میں، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ گیا. یعنی وہ کہتے ہیں کیا رکاوٹ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، کس چیز سے ہم رکیں کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہمارے پاس حق آ چکا ہے. آج ہم کسی بھی چیز کو اپنے درمیان رکاوٹ کی حجت نہیں بنا سکتے، بیکاز ہمارے پاس حق آ چکا ہے. حق آ جانے کے بعد قبولیت حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں رہ جاتی. اگر ہم قبولیت کو رکاوٹ بنائیں گے تو وہ رکاوٹ نہیں ہے. حق سن کر اس پر یقین کر کے قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں رہتی. وما جاءنا من الحق، اور اس پر بھی جو ہمارے پاس آ گیا. کیا آ گیا تھا ان کے پاس؟ حق آ گیا. یعنی اب ہم کیا ہے کہ اتباع نہ کریں. دیکھیں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں. ایسی کیا چیز ہے جو کمی رہ گئی ہے، جو ہمیں لگتا ہے مشکل ہے، کیا کروں، کیسے کروں؟ تو کیا یہ کافی نہیں ہے اتنا خوبصورت قول ان لوگوں کا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم روزانہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. انہوں نے گواہی دی ہے، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے تصدیق کی، پھر انہوں نے گواہیاں دی، اور گواہیوں کے بعد کہا اللہ تعالیٰ کون سی ایسی چیز ہے کہ ہم اتباع نہ کریں. حق تو سامنے کھڑا ہے. ہم اتباع اس صورت میں نہ کرتے نا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو حق ہی نہیں ہے، ہم تو تزلزل کا شکار ہیں، لیکن حق آ گیا ہے، ہم کیوں نہ اتباع کریں کہ ہمیں صالحہ لوگوں کے زمرے میں ضرور شامل کر اللہ تعالیٰ. جب انسان قرآن کی سچائی کی طرف توجہ کر کے اسے پا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا طمع بڑھ جاتا ہے. اب صالحین میں شاملیت کس طرح اختیار کی جا سکتی ہے؟ جو صالحین ہیں ان کے اندر کس طرح کی جاتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا مَعَ قوم الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیک لوگوں میں شامل ہونے کا طمع رکھتے ہیں. طمع کیا ہے؟ تا میم عین، طمع ہرس، لالچ. اب دیکھیں ان لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، شاملیت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ صالحین کی کھوج لگا کر، صالحین کے کاموں میں دلچسپی لے کر. کیا صحابہ نہیں سے کرتے، دن رات چھپ چھپ کے دیکھتے تھے اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ جن صحابیوں کی تعریف ہوتی تھی صحابہ بعد میں انہی صحابہ کی کھوج کرتے تھے. کیسا کون سا عمل ہے، ان کی تو بڑی اچھی تعریف ہو گئی ان کے بارے میں. دیکھیں مسجد نبی میں وہ شخص آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا دنیا پر تو یہ دیکھ لے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری بتائے بغیر کہ یہ بات ہے. دیکھنا چاہتے تھے ان کا عمل کیا ہے، کھوج لگائی. تو آج کیا کہ صالحین کے کاموں میں دیکھا جائے، کھوج لگائی جائے، ان کی دلچسپیاں دیکھی جائیں. یقیناً صالحین کی دلچسپی کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لغو تو نہیں نہ ہو سکتی، کچھ ملے گا ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اگر تم خوشبو بیچنے والے عطر والے کی دکان سے ہو کر آ جاتے ہو، نہ بھی خریدو کہ خوشبو تو آئے گی نا، نہ آئے خوشبو نہیں لگتی آپ کو کہیں بھی، خوشبو نہیں آئے گی، آپ آ گئے ہیں. اب آپ کو واپس یوں ہی خالی آنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ کا ذہن معطر ہو چکا. وہاں کی کیفیت کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم کسی خوشبو سے گزرتے ہیں یا خوشبو لیتے ہیں. سکون تو ملا نا، آپ کی طبیعت تو اچھی ہوئی نا، آپ کا اخلاق تو اچھا ہو گیا. پھر صالحین کے ساتھ ان کے کاموں میں تعاون کر کے، اور کس طرح سے صالحین کے سامنے اپنی خدمات پیش کر کے شاملیت کا راستہ استوار کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صالحہ لوگوں میں شامل ہونے کا فائدہ کیا ہے. صالحین میں شامل ہو کر خاندانی اور معاشرتی تبدیلیوں کا راستہ آسان ہوگا. آپ کا خاندان بہترین ہوگا، تبدیلی آئے گی نا خاندان میں، خوبصورت تبدیلی. پھر جب ایسی تبدیلی آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صالحین میں شامل ہو کر مخالفتین برداشت کرنی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کی مخالفتین ہوتی ہیں نا، مخالفتیں بن جاتی ہیں، پھر وہ کیا ہیں، وہ برداشت کرنی آ جائیں گی آپ کو. فریضہ شہادت وہ ادا کرنا آسان ہوگا، وہ بھی تبھی آسان ہوتا ہے نا کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے جو انہوں نے کہا ایسے بغات دے گا. انہوں نے کون سی بات کہی ہے بتائیے سہرین, کون سی بات کی ہے ابھی انہوں نے؟ سوری, ان کا نام شنزی, آپ بتائیے. جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بات کے بدلے میں اب اللہ تعالیٰ ان کو جنات دے گا. کون سی بات کر دی انہوں نے؟ ہم جو ہیں گواہ بننے والے حق کی, اور ہم نے حق کو پہچان لیا ہے اور ہمیں صالحین میں ملا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر ان کو کیا 85 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بدلے جو انہوں نے کہی جنات کے باغات دیے ہیں, جنت کے بڑے بڑے باغات دیے ہیں جس میں وہ کیا کریں گے؟ خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے. کیا یہ مشکل ہے آج ہمارے لیے یہ خوبصورت دعا کرنا, ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مان لے آئے تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اور ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا گواہ کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق تو آ گیا ہے, ہمیں کون سی چیز ہے جو اس کی اتباع سے روکے؟ ہم تو اتباع کریں گے کیونکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے. اور ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے آنسو بہتے ہیں. دیکھیں قرآن کو پڑھنے کے لیے نا اپنے آنسو بھی بہایا کریں. جیسے حدیث میں ہے نا بھی رونا ہے, رونے والی شکل بنا لیا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اجر رکھ دیا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے, اس کی نقل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا. اب شہادت حق کا فریضہ کون ادا کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے کلام کی سچائی اترتی ہے. اب ہر کوئی تو نہیں نہ اٹھے گا. کیا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں, جو میں کر رہی ہوں, اللہ جو اپنے بہترین بندوں سے لے رہا ہے, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے, تو کیا یہ ہر کسی کا کام ہے؟ یہ ہر کسی سے نہیں اللہ تعالیٰ لیتے, ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ کام. تو شہادت کا فریضہ وہی ادا کرتا ہے جس کے دل میں کلام کی سچائی اترتی ہے, جس کی زبان پھر سچ کا اظہار کرنا پسند کرتی ہے, جو صرف اسلام کے راستے پر چلنا چاہتا ہے, جو آخرت میں اپنی بہترین جزا جنت کی صورت میں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق کا فریضہ وہی ادا کر سکتا ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے. یہ بدلہ کس کا ہے؟ نیکوکار کا. اب یہ جو آیت ہے 85, یہ آیت کریمہ ان عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. کون تھے اس میں؟ نجاشی بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور دیگر بہت سے ان کے ساتھی تھے عیسائی. اس طرح ان کے اندر ایسے لوگ پاتے رہتے ہیں آج بھی مسلمان, اور پہلے بھی ان میں یہ تھا جو دین کو اختیار کر لیتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے, یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ محسنوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. اب کیا ہے احسان کسے کہتے ہیں؟ اسلام اور ایمان کے اعلیٰ درجات کو احسان کہا جاتا ہے. اس آیت میں ٹھیک ہے اسلام اور ایمان کے اعلیٰ درجات کو احسان کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا احسان کریں, کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان کے اعلیٰ درجات پہ خود کو فائز کرتے ہوئے ہمارے ساتھ معاملہ کریں, یعنی احسان کریں. اور اسلام نے ہمیشہ کیا کہا ہے؟ حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے, حقدار کو, ٹھیک ہے. تو یہ اسلام نے ہمیں خوبصورت بات بتا دی کہ احسان ہوتا کیا ہے. اچھا اگر ہم اپنی اردو میں سوچیں, اپنی اردو کی زندگی میں, تو مجھے بتائیں احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہو سکتا ہے؟ نیکی کو اچھے طریقے سے کرنا, خوبی کے ساتھ کیا ہے احسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کہ تو اپنے رب کے سامنے ایسا کھڑا ہو کہ یہاں تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر اس چیز کو نہیں پہنچتے تو نہیں ذہن جا پا رہا, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اس پوری کیفیت کو لے آؤں, تو پھر سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور قرآن کے ساتھ کیا ہے پھر اس کا پورا حق, یہ احسان ہے. نبی کے ساتھ کیا ہے؟ حق آنے کے بعد ان کی اتباع نہ کرنا, ٹھیک ہے, یہ احسان نہیں. حق آنے کے بعد پھر اتباع کرنی پڑے گی, اپنی کوئی بھی مسئلت بیچ میں نہیں لانی پڑے گی کہ اچھا پھر تو یوں, پھر تو وہ, پھر یہ جو تم آسر میں کہا نا, یہ اگر مگر شک کے اور شیطان کے دروازہ کھول دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ فرماتے ہیں ایک راستہ ہے, ایک سیدھا راستہ, ایک انسان ایک سیدھے راستے پہ جاتا ہے, اس کے سائڈوں پہ دیواریں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دروازے ہیں بہت, اور دروازوں پہ پردے ہیں. دور سے پکارنے والا پکارتا ہے آ جاؤ سیدھے ہی چلے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے, وہ اسلام ہے, وہ ہے احسان. وہ دیواروں کے اندر پردے, دروازے اور دیواریں, یہ اللہ کے احکامات ہیں. اور وہ جو پردے گرے ہوئے ہیں نا, وہ اللہ کی حدود ہیں, ان کے قریب بھی نہیں جانا. جو پکارنے والا تمہیں پکار رہا ہے نا, وہی انسان کا ایمان ہے کہ نہیں تم ادھر سیدھے چلے آؤ, تم یہی احسان کرو اپنی جان پر, تم سیدھے ہی چلے آؤ. تو اللہ یہاں ہمیں یہی تو بتا رہے ہیں
کہ احسان کیا ہے کہ میں احسان والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہوں. کیا بدلہ؟ جنات. جنت ان کی ہے، باغات ان کے ہیں سارے. کہ محسن ہونے کی وجہ سے محسنین کو دیا نا اللہ نے جزا. محسن کون ہوتے ہیں؟ جو صالحین میں شامل ہونے کی دعائیں کرتا ہے. دیکھیں انشاءاللہ ایک ایک ورڈ کی ہمیں بہت وسعت ملے گی قرآن میں آگے. ہم نے صالحین بہت پڑھے ہیں پیچھے، ہے نا. خالص اللہ کے لیے بھی جھکنے والا، خالص اللہ کی خاطر کسی بھی کام کی نیت کرنے والا، خالص اللہ کے لیے کام کرنے والا. اور پھر ایک اور آتے ہیں جگہ پر اپنی تنہائی کو پاک رکھنے والا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کون کہہ رہے ہیں؟ جو صالحین میں شامل ہونے کی دعائیں کرتا ہے. کیونکہ ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں آیت کے شروع میں؟ وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں صالحین میں شامل کر دے. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہم گواہ ہو گئے کہ جو حق کا اظہار کرتا ہے وہ محسن ہے. حضرت ابراہیم نے کیا نا، حق کا کیا. جو صالحین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو بھی محسن لکھ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، آف کورس ان کا کون سا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ وہی جو جہنم ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، انسانوں کو جلانے کے لیے تو دنیا کی یہی آگ کافی تھی. کافی ہے نا، یہی آگ کافی تھی. یہ جہنم کی آگ سے 17واں حصہ ہے. صحابہ نے غرض کی اللہ کے رسول، یا رسول اللہ انسانوں کو تو جلانے کے لیے یہی آگ کافی تھی. آپ نے فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے. ہر حصہ اس کے، ہر لو، ایک ایک اس کی چمن. پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے لوگو کیا کرو؟ اپنے اوپر پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. یا ایھا الذین آمنوا. تو جب یہ یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان والوں سے. ہاں جی، خصوصی مخاطبین صحابہ بھی ہیں اس آیت میں. اور ٹھیک ہے، یہ صفت عام ہے یہ آیت سب اہل ایمان کے لیے کہ اے ایمان والو. اب یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیتیں جب آتی تھی نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دم یوں سیدھے ہو کے بات کو سنتے تھے جیسے ہمارے کندھوں پر پرندے بیٹھ گئے. بات ہی ایمان والوں کے لیے ہو رہی ہے. اہل کتاب ہوتی، یہود ہوتا، نصارہ ہوتا، تو ہم سوچتے ہیں اچھا ان کی بھی بات ہے، لیکن یہ بات اس وقت ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے غلام ہوتے ہوئے اللہ کے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کے غلام ہوتے کبھی کوئی غلام اپنے مالک پہ ہاتھ ڈال سکتا؟ نہیں نہ ڈال سکتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیے ہیں نا ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور جو اللہ نے حرام کیے ہیں انہیں اپنے اوپر حلال نہ کرو. اور غلام ہوتے ہوئے ہاتھ نہ ڈالو. ہاتھ ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جس چیز سے اللہ نے یہ منع کر دیا یہ چیز حرام ہے، ہمارے لیے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے، اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ اس کو کرنے کے بعد بھی ہم خوش اور مطمئن ہیں، خوش بھی ہیں مطمئن بھی ہیں. تو یہ ہاتھ ڈالنا ہی تو ہے. تو اللہ پر ایمان اور اس سے بغاوت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو میری بات سنو پہلے، ہے نا. حکم تو میں تمہیں تب دوں گا، پہلے تو تم یا ایھا الذین آمنوا بنو. اللہ کے غلام ہوتے ہوئے اس کی پسند کے مطابق اپنا طرز عمل تمہیں ڈالنا ہوگا، اپنی پسند سے نہیں. اب یہ آیت کس لیے اتری تھی؟ یہ آیت اس لیے اتری تھی کہ کچھ لوگوں نے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ان صحابہ کے بارے میں اتری جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے اعضاء مخصوصہ کاٹ ڈالیں گے، دنیا کی لذتوں پر لات دے ماریں گے اور عیسائی درویشوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئیے کیا کیا تھا؟ نہیں، جب کوئی آئے نا بس کوئی ایک ہی اپنی جگہ دیا کر، پھر سب اس طرف لگ جاتے ہیں. دیکھا نا میں نے بات کر دی، شان نزول بتا دیا اور پتہ نہیں چلا. شان نزول اس کا یہ جس پر یہ آیت اتری تھی کہ ابن عباس کہتے ہیں 87 نہیں، یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے نہیں سنی نا میری بات، آپ سنیے. ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں اتری. ٹھیک ہے مس، میں اس کی شان نزول ابھی بتا رہی ہوں نا، یعنی وہ بھی ٹھیک ہے حدیث، یہ اس کی شان، اس میں اتری ہے شان نزول میں. تو اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنے اعضاء مخصوصہ کو کاٹ دیں گے تاکہ ہم نہ شادیاں کریں نہ زندگیوں کی لذتیں ہمارے دل میں آئیں، ہم عیسائیوں کی طرح درویش بن جائیں گے. اس سے ریلیٹڈ
ٹھیک ہے، اس کو ڈریس کرتی ہے وہ حدیث، عائشہ کے پاس بھی تینوں آئے، تو مقصد تو وہی ہو گیا نا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اسلام درویشی والا اسلام نہیں ہے کہ سب کچھ ختم کر کے جاؤ لات مار کے بیٹھ گئے. انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ہم دنیا کو لات مارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے وہی بات کی. آپ نے کہا میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں. میں نے نکاح کیے ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ میرا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور اسی طرح عفان بن مظعون، ٹھیک ہے، یہ صحابی یہ بھی جا چکے تھے جنگل کی طرف، بلوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلا کر کہا تھا تم نے میری سنت سے منہ موڑا. اور حدیث میں 3-4 طرح کے الفاظ ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ تم نے ترک کیا میری سنت کو. تم یہ کیا سوچ کے آپ چلے گئے کہ نہ ہی میں ادھر رہوں نہ کسی اس میں پڑھوں، ہر وقت اللہ کے ساتھ. یہ تو پھر ہوگا نا. ہم کہتے ہیں نا کہ مشکل ہے، تبھی تو اگر ہم ایسی سوچ سوچیں گے تو ہمیں لگے گا دنیا الگ ہے دین الگ ہے. نہیں، یہ دونوں الگ ہیں ہی نہیں، بالکل الگ نہیں ہیں یہ دونوں. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، اور ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ جن کو میں نے حلال کیا ہے. ہم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی حق نہیں ہے، کسی نبی کو بھی یہ حق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، شہد کے بارے میں کہہ دیا تھا نا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ میں تو نہیں اب استعمال کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ بات اتار دی سورہ نحل میں کہ کیوں آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے خود کے لیے. ایک اگر رسول بھی نہیں کر سکتے، سوچے آج اگر کسی کے کہنے پہ ہم کوئی چیز اپنے اوپر حلال حرام کر لیں تو کیا وہ جائز ہے؟ چاہے وہ بیعت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہمارے بزرگان دین کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی صورت میں. ہم نہیں کر سکتے اگر اللہ نے حلال کی ہے تو. دیکھیں آج ہم نے بہت سی چیزیں کیسے حرام کر لی ہیں. کوئی لوہا نہیں استعمال کرے گا، کوئی نوز پن نہیں کرے گا، کوئی چاندی نہیں کرے گا اپنی زندگی میں، کوئی ایک گھر میں 2 نکاح نہیں کرے گا. کہ ہمارے خاندان میں مجھے بہت حیرت ہوئی، میرے پاس ایک خاتون آئی تو وہ بات کر رہی تھی اور الحمدللہ بہت ہی بہترین اہل توحید، بڑے اچھے، بہت ہمارے اچھے پاکستان کے عالم، ان کے ساتھ بہت اچھا ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی. تو شاید مجھے ایک سب زیادہ تھا کہ ان کو زیادہ ہونا چاہیے پرفیکٹ، لیکن انسان ہے کہیں نہ کہیں. وہ کہتی ہیں نہیں ہم نہیں نکاح کرتے، یعنی 2 نکاح ہم ایک دن میں نہیں کبھی بھی کرتے زندگی میں، ورنہ ہمیں بھاری شکل میں نا کوئی نقصان اٹھانا پڑے. ابھی بھی یہ چیز مسلمانوں میں کیوں ہم نے حلال کو حرام کر دیا. اجتماعی نکاح کر دیں آپ جتنے مرضی، وہ جائز ہے. جب اپنی اس پر آئے خاندان پہ بات تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے. ایک گھر میں 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے، ایک گھر میں 2 بیٹیاں. اچھا، یعنی ہر وہ بات جو حلال اللہ نے کی ہے نا اس کو ہم خود پہ حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام کی ہے نا اس کو حلال نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا کہ رسول بھی اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے، دریافت کیا یہ کون ہے. حاضرین نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہے. ابو اسرائیل اس کا نام تھا ویسے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ؟ لوگوں نے کہا اس نے نظر مانی ہوئی ہے اللہ کے رسول، اس نے نہیں بیٹھنا، نہ ہی یہ سائے میں جائے گا، نہ ہی کسی سے بات کرے گا، اور نہ ہی یہ روزہ کھولے گا، یہ بھی روزے سے ہے. اب آپ سے اس نے فرمایا اس سے کہو بات کرے. اب آپ مجھے بتائیے یہ کوئی تھا، کوئی اور تھا، کوئی مسلک کھڑا ہوا تھا سامنے؟ کوئی مسلک نہیں کھڑا ہوا سامنے، کوئی یہودی نصارہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ آپ سے خطبے کے سامنے کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمان ہے. آپ سے کہتے ہیں اس کو کہو بات کرے، اور کیا کرے؟ سائے میں آ جائے. اس کو کہو بیٹھ جائے، اس کو کہو کہ روزہ پورا کر لے. یہ چیز دیکھیں انصاف ہے، احسان ہے اسلام میں. یہ احسان ہے نا اپنی ذات پر. ہم بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں، پھر وہ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں فتوے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. چلیں اگر فتویٰ بھی آ گیا تو بتائیں نا، فتویٰ بھی تو پھر اچھا خاصا ہی آ گیا تو ہے نا، وہ بھی پورا کرنا ہے. اب کیا کریں؟ اب بنی اسرائیل کے ڈھونڈیں کچھ اور، پھر ہم اپنا مسلک چھوڑ کے پھر ہم جاتے ہیں دوسرے مسلک کی طرف. وہ مسلک جس کو ہم ہر وقت پوچھنا نہیں نا پسند کرتے، پھر فتوے کے لیے خاموشی سے ہم جاتے ہیں، خاموشی سے لے کے ہم خاموشی سے عمل کر کے رکھ دیتے ہیں، ہے نا. تو پہلے ہی حلال اور حرام کا احتیاط کیا جائے، جیسے کہ ابھی تھا کہ اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ. عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا گناہ کی نظر ماننا درست نہیں.
اس کا کفارہ ہی قسم، یعنی اس قسم کو ختم کر لو، اس کا کفارہ دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کب ٹھہرایا جاتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کمزور ہے۔ حلال حرام تبھی ٹھہرایا جائے گا۔ حلال اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو تب حرام ٹھہرایا جاتا ہے جب مادی چیزوں سے دوری کو اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنا لیا جائے، مادی چیزوں کو، ٹھیک ہے جی، جو دور ہیں انہی کو ہم پکڑ لیتے ہیں اللہ کا قرب لینے کے لیے، اس وقت بھی حلال اور حرام دونوں کام خراب کر دیتے ہیں۔ ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ کیا مطلب حد سے نہ بڑھو؟ اللہ کی حدوں میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں بڑھنا بھی ہو سکتا ہے، اس میں گھٹنا بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں۔ پھر اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ظلم اور زیادتی سے کیا مراد ہے؟ کسی کے حق ملکیت پر ہاتھ ڈالنا، ٹھیک ہے جی، ظلم اور زیادتی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کسی کے حق و ملکیت میں ہاتھ ڈالنا ظلم اور زیادتی ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتا، کن کو پسند نہیں کرتا؟ معتدین کو۔ اللہ طلاق میں کہتے ہیں وَمَن يَعْتَدِ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرتا ہے اس نے خود پر ظلم ہی کیا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، مت جاؤ اللہ کی حدوں کے قریب، حدوں کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اب اس آیت سے کوئی چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی ناپسندگی مومن کو زیادتی کرنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ مومن کو زیادتی کرنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ دیکھیں، مومن کو دنیا میں کوئی بھی نعمت ملتی ہے نا، مثلا صحت ہے، کوئی عہدہ ہے، کامیابی ہے، مگر وہ اللہ کی ناپسندگی کے ڈر کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا اعتراف کرتا ہے، تو ہی وہ بچ سکتا ہے۔ کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی نعمت جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس پر اترانے کی بجائے اگر ڈرا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبھی وہ بچ سکتا ہے اللہ کی ناپسندگی سے۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال، آیت نمبر 88، پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ کلو، یہ کلو کے زمرے میں اس کا دائرہ جو ہے نا وہ محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آ سکتا ہے کلو میں؟ کلو کھاؤ واشربوا پیو، ہاں دیکھا نا، وہ اب اللہ رسول بتا دیں، تربیت تو ظاہر ہماری آہستہ آہستہ ہو ہی رہی تھی، اور ہمیں معلوم ہے آپ رسول ہیں اور آپ پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں آپ اتنی نیکی کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم تو شراب بھی پیتے ہیں یہاں پر، اور جوئے کا مال تو عام ہے، وہی ہمارا ایک کاروبار ہے، ہمیں لگتا ہے اس میں زیادہ ہے، ایک دم ہے نا، لالچ ہے تو یہ اس میں زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کون سی جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں، کون سی؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑے گناہ ہیں۔ اس وقت دیکھیں ایک دم ہو بھی نہ سکتا، پورا معاشرہ اس چیز میں تھا، مکمل معاشرہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ان کے فائدے نہیں ہیں، فائدے اچھے نہیں ہیں ان کے، اگر تمہیں لگتا ہے فائدہ ہے تو پھر اس کے نقصان بڑا ہے، فائدہ اگر چھوڑا ہے تو نقصان اس کا بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب حرام نہیں ہے، فائدے کی بات ہے تو وہ تو کم ہے، نقصان بڑا ہے۔ حسب سابق سب لوگ پھر بھی شراب پیتے رہے۔ اسی دوران مہاجرین میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی تو قرات میں گڑبڑ کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سخت حکم کو نازل کر دیا، یا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، یہ والی آیت اتر آئی جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا الذین آمنوا، ابھی میں نے اس کی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی؟ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حق پر ہاتھ نہ ڈالو، جو اللہ نے حرام کر دیا اس کو مت پسندیدہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کے ایمان کی یاد دلائی ہے، اور وہ کیا یاد دہانی کروائی ہے؟ ایمان دل کے اندر اترا ہوا ہو تو کوئی گھٹن، کوئی خلجان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ مت ہو کہ چلو یہ بھی پیتے ہیں لیکن ہے تو اچھی نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے ہمیشہ کامیابی کے لیے نا گندی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ہی کہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہہ دیا یہ کیا ہے؟ رجس ہے، گندا ہے، عمل ہے شیطان، اور عمل بھی کس کا ہے؟ اسلام کا نہیں ہے، شیطان کا ہے، اور شیطان تو کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گندے شیطانی کام انسان کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ کیا تبدیلی لے آتا ہے وہ؟ اب خمر کیا کرے گی؟ شیطانی کام ہے۔ خمر کیا ہوتا ہے؟ جیسے بتایا تھا، خمر کہتے ہیں اس کو آپ کی اوڑھنی، دوپٹہ، چادر جو بھی ہے،
اور اگر اصطلاح میں دیکھیں تو خمر جو ایسی چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، اور وہ صرف شراب ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز کھانے میں، لذت میں، ہر وہ مشغول کام ہی کہہ لیں جو عقل کو ڈھانپ دے، پردے ڈال دے. تو شراب انسان کے اندر سے لطیف انسانی احساسات کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. انسان کے اندر حد سے بڑی ہوئی بے حسی بھی پیدا کر دیتی ہے. یہی وجہ اللہ نے منع کر دی. شرابی دوسروں کے دکھ کو محسوس نہیں کر پاتا بعض اوقات، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے. اب جو کام تھا وہ تھا ہی شیطانی، بس یہ قصور ہوا کہ وہ اس راستے کو نہ اپناتا. تبھی تو بار بار اسلام نے ایک چیز پر زور دیا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ کمپنی. انسان کے دوست، انسان کی کمپنی، وہ بہت میٹر کرتی، بہت زیادہ. جیسے میں نے بتایا تھا نا، عرب میں کیا ہے، ابھی بھی ان کا رواج ہے، اس وقت تو بہت زیادہ تھا. اور وہ کیا تھا، وہ جس کا رشتہ لینا ہوتا تھا اس کو پسند تو کر لیتے تھے، ابھی گھر پہ تو بات نہیں ہوئی، نہ گئے ہیں، اس سے پہلے وہ جسٹ اس کے کچھ باہر تعلقات دیکھ کر آتے تھے. صرف تعلقات، کتنی پختہ ان کی ایک چیز تھی. اس کے تعلقات دیکھیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن میں ہے، کیسے لوگ ہیں، ہمیں معلوم تو ہو. تو کیا ہے والمیسر، وہ تمام مقابلے میں جن کے دونوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں کیا ہیں، دونوں پارٹیز ہی ٹھیک نہیں ہیں، نہ میسر اور نہ شراب، نہ جوا اور نہ ہی شراب. ہم نے جب کسی کا رشتہ لینا ہوتا ہے نا، دیکھنا ہوتا ہے، تو کہاں جاتے ہیں؟ 3-4 ارد گرد کے گھروں سے پتہ کر لیتے ہیں. وہ بیچارے تو باہر سچ بول ہی دیں گے، انہوں نے وہیں رہنا ہے. کمپنیز دیکھی جائیں. پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والانصاب. والانصاب کیا ہوتے ہیں؟ آستانے. اور اس سے مراد بت وغیرہ بھی ہیں جن کو نصب کیا جاتا ہے. اور انصاب ایسے پتھر کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی بھی بت کے لیے رکھا ہوا، جو بھی معاملات کرنے ہیں اسی کے اوپر کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بجائے ان کی عبادت کی جائے، اس کو نصب کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بے وفائی اور غیر اللہ سے وفا کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں جو چند اللہ بتا رہے ہیں اس آیت میں؟ انسان میں ذہنی انتشار پیدا ہونا، یہ اللہ سے بے وفائی ہے. انسان کو اس کے مقام سے گراتے ہیں کہ کسی اور کے نظر و نیاز اور قربانی کے لیے انسان کو تیار کر دیتے ہیں. یہ انسان کا ضمیر کیا کرتا ہے؟ اللہ سے بے وفائی کرواتا ہے. اور انسان کو غیروں کا غلام بنانا، یہ بھی اللہ سے بے وفائی ہے. تبھی تو دیکھیں نا، 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی ذات سے کسی کو ملنے ہی نہیں دیا، سب نے اللہ سے ملوایا، سب نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں فوت ہوتے ہوئے بھی کس قدر خوبصورت الفاظ ادا کر دیے نا. اور وہ کیا تھے؟ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی. یعنی اتنی محبت آ گئی انبیاء کی کہ اللہ کا حق دے دیا، اللہ سے بے وفائی کر دی، عبادت گاہ بنا دیا. حتیٰ کہ اس قدر تکلیف میں پڑے ہوئے تھے، بہت تکلیف تھی. میمونہ رضی اللہ اور ہماری امی حفصہ، ان دونوں نے بات کی. اور انہوں نے کیا بات کی؟ اچھا ہم فلاں فلاں جگہ سے آ رہے تھے، راستے میں کلیسا ملا ہے نا، ربیہ نام کا کلیسا تھا، کیا اس کے اندر مورتیاں تھیں، بہت اچھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف میں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ذہن کس قدر اپنے رب سے جڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہے ان یہود و نصارہ پہ. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہر ماننے والے، ہر حلال حرام بتانے والے کی قبر کو عبادت گاہ بنا دیا. تبھی یہ اما عائشہ نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول اس وقت اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے. ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ کہیں میرے بعد یہ کام نہ شروع ہو جائے. تو عائشہ کہتی ہیں ہم نے تو کھلی رکھنی تھی قبر، آتے زائرین دیکھتے اللہ کے رسول کو، ہم نے تو بندی کر دی اسی ڈر سے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی ہمیں اس بات پر سختی کر کے چلے گئے. ابھی دیکھ لیں، پتہ نہیں تب کیا ہوتا. ابھی کے حالات دیکھ لیں آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہاں کھڑے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا اسی قبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول یہاں پہ یہ مسجد اللہ کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ مسجد ہے کس کی؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو اللہ کی ہے، وہ تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے مانگے. مقدس جگہ ہے، معجزے رما ہوئے ہیں، بہترین زمین کا ٹکڑا ہے وہاں پر، ریاض الجنہ اللہ نے وہاں رکھا ہے. پھر آپ نے فرمایا جس نے میری مسجد میں ایک نماز پڑھی اس کو 50,000 نمازوں کا اجر ہے. 50,000 نمازوں سے افضل ہے میری یہاں پڑھی ہوئی ایک نماز. تو اللہ نے جو اس مقدس جگہ کو نشانیاں اور خوبصورتیاں دی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں کہ اب جیسے جو کعبہ تھا وہاں ہماری نظر میں، وہی چیز یہاں ہے ہماری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، تو یہ شرک ہے. اور وہ ہوئی ہوئی ہے، آپ دیکھیں وہ ہوئی ہوئی ہے.
تو وہاں جاتے ہوئے اپنے ایمان کو بہت بچائیں. ایمان ڈول جاتے ہیں وہاں جا کے، ڈول جاتے ہیں. لہٰذا محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ وہی ہے جس طرح انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی پیش آتی، اپنے غم اپنے دکھ لے کے جاتے اسی مسجد نبی کے اندر، تو کس سے کرواتے؟ ہمیں بھی آج وہیں جا کے یہی کہنا ہے نا، اللہ تعالیٰ جیسے تو نے مسلمانوں کو یہاں سے نور سے بھرا، تو نے یہاں ان کے اندر تقوی پیدا کی، یہاں تو نے قبول کی، تو ہر جگہ قبول کرتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس ہے، یہاں کا بیٹھنا، یہاں کی عبادت وہ کیا ہے، 50,000 درجے فضیلت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تبدیلی کیا آئے گی انسان کے اندر، وہ یہ آتی ہے کہ انسان برے شیطانی کاموں سے پھر بچنے لگتا ہے. اور یہ تمام گندے کام کیا ہیں، یہ شیطان کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انما یرید الشیطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا شعبہ، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان کیا ڈالے، عداوت اور دشمنی. دیکھیں آج اگر جوا، شراب، نشہ، کوئی بھی چیز ہے، یہ محبت تو نہیں نہ پیدا کرتی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ میں اتنی اچھی لاٹری کے ساتھ اتنا لے آؤں تو میری تو زندگی کامیاب ہو جائے، بیوی بچے خوش ہو جائے. نہیں، وہ اور نفرت و بغض بڑھ جائے گی. کہ اسی طرح شراب، نفرت، بغض، ہر چیز بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے. یہ اللہ کی یاد کون سی ہے؟ یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، اور کیا، تمہارے منہ سے وہ باتیں نکلوائے کہ تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ لو. انسان کی دیکھیں عقل جب اس کے حواس میں نہیں ہے تو اس نے کیا بات کرنی ہے. اب یہاں ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اسلام نشہ آور چیزوں پر کیوں پابندی عائد کرتا ہے. کیونکہ اسلام چاہتا ہے انسان بیدار رہے، ہر لمحے اللہ کی طرف دیکھتا رہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے اپنے مضبوط رکھے، تو اس کے لیے دروازے کھولتے رہیں. اب شیطانی کاموں سے نہ دروازے کھلنے ہیں اور نہ اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا. تو شیطان کے مقاصد بتانے کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا اثرات ڈالنے تھے، جو بتایا کہ اس کا تو یہ مقصد ہے. مقصد اس کا کیا ہے، تمہارے اندر کیا کرے، بغض اور نفرت ڈالے، گندے کام ہیں کہ تمہارے معاشرتی نسلیں تباہ کرے، اور پھر اثرات کیا انسان پہ ڈالے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں نا آیت میں جیسے کیا ہے کہ کیا تم باز آتے ہو، تو مومن کا دل جگانے کے لیے عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت یہ آیت پڑھی، ٹھیک ہے جی، فہل انتم منتہون، تو یہ کہتے ہیں یہ مکمل رک گئے. انہوں نے کہا نہیں اب اس کے بعد آگے کوئی بات نہیں آتی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم رکتے ہو. تو اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بے قید اطاعت، ٹھیک ہے، بے قید اطاعت کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اگر تم منہ موڑ لو تو جان لو بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا تھا. اب رسول کے ذمہ کیا ہے جی، رسول کے ذمہ کیا ہے، صرف پیغام پہنچانا. رسول اور کس مقصد کے لیے ہے، رسول کا مقصد صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو حلال حرام ہے وہ اللہ ہی رسول کو بتاتے ہیں، تو رسول ہمیں بتاتے ہیں. اگر وہ بھی خود سے کہتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہاں بھی پکڑ لیتے، جہاں شہد کی بات پہ پکڑ لیا تھا تو یہاں بھی پکڑ لیتے. 93 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، اب اسلام لے آئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، جو پہلے شراب کا معاملہ تھا، جوئے کا معاملہ تھا، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو وہ ایمان لے آئے ہیں اب اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اب دیکھیں اس آیت میں کسی خوبصورت اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، حرام چیز استعمال کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا موقف دے رہے ہیں، اسلام کیا موقف دے رہا ہے، جو پیچھے کیا وہ سب، وہ جو کر چکے ہیں اس پہ معافی ہے. اس سے پہلے ہم نے ما سلف کا لفظ ایک اور جگہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، جو گزر چکا تو اس سے پارے ہیں، جو سود لے چکے، جو تم اللہ اور اس کے رسول سے اتنی جنگ کر چکے، اگر تم نے توبہ کر لی ہے ما سلف جو ہو گیا وہ ہے نا. کس قدر مہربان ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ، اس قدر مہربان. جہاں اتنے بڑے بڑے عذاب آتے ہیں وہاں ایک دم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایک دم رہا کر دیتے ہیں، ایک دم اللہ تعالیٰ اپنی کیسی رحمت اپنے بندے پہ اتار دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی ما
ताइमु, जो वो खा चुके, जो वो अल्लाह से जब डर गए, ईमान ले आए, तो इन्होंने नेकियां कर ली। अब सिर्फ डरना कि नहीं मुझे डर लग रहा है लिहाजा ये चीज मैंने छोड़ दी, तो ये काफी था? नहीं, ये काफी नहीं था, आगे कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या? सालिहात, फिर वो नेकियां करें। अब देखिए जो गलत हो गया, जो गुनाह हो चुके, जो ला इल्मी में अल्लाह से बेवफाइयां हुई, उनका एक हल है हमारे पास। अब जब तक अल्लाह ये सांस चला रहे हैं, और वो क्या हल है? नेकियां करते जाएं, जितनी नेकियां हो सकती हैं कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे और अल्लाह हमसे करवाए, अल्लाह हर वक्त हमसे नेकी करवाए। हम ना भी चाहे तो दुआ करते रहा करें अल्लाह से, अल्लाह मैं ना भी चाहूँ तो मुझसे करवा ले। मेरी तरफ नहीं देखना अल्लाह, तूने अपना वो वादा देखना है कि नेकियां करते जाएंगे तो मैं इनकी बुराइयों को भी इनकी अच्छाइयों में बदल दूंगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं इस आयत में, देखिए तकवे की 3 बार तकरार की गई है। आपने देखा पीछे से अब तक 3 बार तकरार हुई है, तो तकवा किस कदर जरूरी है। पहला क्या था, किस मुकाम पर? अमले सालिहा की हकीकत यह है कि अमाल की असल कदर कीमत इंसान के अंदर क्या करती है? शौर पैदा करती है। यहाँ तकवे से मुराद अल्लाह के हुक्म को कबूल करना और तस्दीक करना। पहले हुक्म में जो तकवा आया था वो क्या था? अल्लाह के हुक्म को कबूल करना और इसकी तस्दीक करना। पहले अल्लाह के हुक्म को कबूल करना, ठीक है, और इसकी तस्दीक करना। दूसरे मुकाम पर तकवा इसलिए आया कि अहकामात की तस्दीक, अंदर के छुपे हुए शौर सामने आ जाए। तीसरे मुकाम पर तकवा एहसान, एहसान की सूरत में है, अमाल में हुस्न और अल्लाह से राबता। अब तमाम हम क्या कहते हैं, तमाम अमाल का दारोमदार कहते हैं ना, तो बात आ गई ना तकवा और नियत पे। फिर कहते सुम्मत तकवा आमनु, फिर वो अल्लाह से डरते रहे और ईमान ले आए, यानी जो कुछ अल्लाह ने हराम किया फिर से बचने लग गए। सुम्मत तकवा अहसनु, फिर वो अल्लाह से डरने लगे, फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? नेकियां, है ना, हसनात करना शुरू कर दिया। तकवा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? नेक काम करने वालों से। हम पीछे मुहसिनीन पढ़ के है ना, इस्लाम और ईमान के आला दर्जे वाले को अल्लाह कह रहे हैं एहसान है। यहाँ मुहसिनीन, एहसान करने वाला कौन है? जो नेकियों को बढ़ा ले, जो पीछे हो गया उसको छोड़ दे, ना करने का अज़म करके अब क्या करे? बढ़ा ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लेकर आए हो, अल्लाह ताला तुम्हें शिकार में किसी चीज से जरूर आजमाएगा कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े इस तक पहुंचे होंगे। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला जान ले कि इससे बिन देखे कौन डरता है। अब ये जो बात है ना, मुसलमानों को शिकार के जरिए कैसे आजमाइश में डाला गया? कौन डरता है, कौन बिन देखे। अबू कतादा कहते हैं, हदीस तो लंबी है, बहरहाल मैं इतना बता देती हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया वो तुम्हारे हाथ और नेज़ों से आजमाएगा। अब देखिए हरम में जाते हैं, इहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते, हत्ता कि शिकार के बारे में बता भी नहीं सकते, हाँ, इसका साथ भी नहीं दे सकते, खा भी नहीं सकते। मैं हदूद में, हर में हदूद के अंदर ये चीज़ मना है। अल्लाह ताला कह रहे मैं आजमाऊंगा, मैं देखूंगा ना कौन डरता है, ये करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि कुछ ने कर भी लिया था। अल्लाह कहते हैं लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, अल्लाह ने ये क्यों किया? ताकि वो देखे तो सही, बिन देखे अल्लाह से कौन डरता है। आज देखिए हम एहराम में है, बहुत सी चीजें हराम है इसके अलावा भी, तो क्या हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा ना, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अल्लाह देखे तो सही, कौन बिन देखे उसे डर रहा है, तब भी आप पाबंदी में है, उस वक्त भी आप पाबंदी के अंदर हैं। तो यहाँ से ये भी बात लाजिम समझ आ रही है कि जब हम एहराम की हालत किस वक्त होती है? हाजी उम्रे पे जाते हैं। 2 कंडीशन है आपके पास, हज या उम्रा। इस वक्त आपके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं। अब उन पाबंदियों के लिए हमें ये समझ आ रही है कि इनका इल्म होना और इनकी तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। हम तैयारियों में तो वक्त निकाल के चले जाते हैं, 4-4 माह लग जाते हैं, 2-2 माह लग जाते हैं हमें तैयारी करते, और फिर वहां भी मनासिक हज बस पूरा करना है किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि बाद में फिर बाजार का रुख करना है। लिहाजा इन सारी चीज़ों की मुकम्मल तैयारी के साथ ही जाया जाए, ताकि हम उसकी हदूद और पाबंदी का ख्याल करें और अल्लाह ताला देखें कि कौन है जो बिन देखे अल्लाह से डरता है। फमनी तदा, फिर जिसने ज्यादती की, क्या किसी भी हद को फलांग लिया, हलाल कर ले जिसको अल्लाह ने हराम किया है। बादा जालिक, बाद इसके, किस बात के बाद? क्या मैंने तो वाज़ेह कर दिया, अल्लाह ने दलील दे दी कुरान में कि ऐसा नहीं होना। फला अज़ाबुन अलीम, फिर उसके लिए क्या है? अज़ाब अलीम है।
آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ کرو، مت مارو، تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے۔ اگر کسی سے حالت احرام میں شکار ہو جاتا ہے، وہ کسی جانور کو مار دیتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس جیسا جانور جو اس نے مارا۔ کلیئر ہے اتنی بات؟ اس جیسے جانور کا کیا کرنا ہے؟ اسی جیسا جانور اس کا کفارہ ٹھیک ہے جی۔ یا اس نے مارا، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ تو چکھے۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ مسکینوں کا کھانا ہوگا جی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے کفارے میں کیا آتا ہے، پہلی سائڈ کو پورا کر لیتے ہیں۔ تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے۔ کیا اس کی مانند جانور ہے؟ اسی جیسا کہ مویشی کے مطابق، جیسے کہ اونٹ سے، کہ اگر مویشیوں کے مطابق بدلہ ہے شکار کے بارے میں، یہ دیکھ کر کہ کس جانور سے مشابہت رکھتا ہے، کس جانور سے مشابہت رکھتا ہے، اونٹ سے، گائے سے، بکری سے، اس کے مطابق مویشی پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ مار تو میں نے بہت بڑا دیا تو کوئی نہیں، میں دے دیتی ہوں چھوٹی سی بکری، ایسا۔ ہاں، صحابہ کرام نے کبوتر کے شکار پر بکری، شتر مرغ کے شکار پر اونٹنی اور نیل گائے کے شکار پر گائے دیے، بڑے بڑے جن کو جیسا دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ تم مزہ تو چکھو، جب میں نے حدوں سے منع کر دیا، حدود سے، اللہ کی حدود کو ہم بہت آسان۔ اب آیت 97 کعبہ، کعبہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف عین با، کعب، کعب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں زمین سے اوپر اٹھی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ، ٹھیک ہے۔ کعبے کی جگہ نشیب میں ہے اور کعبہ دور سے کیا نظر آتا ہے؟ پھر اٹھا ہوا، اس لیے اسے کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس کی تعظیم قیام کے ساتھ اس کا دین اور دنیا قائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن و سلامتی اور اقدامات کیے گئے ہیں اس میں۔ کیا امن ہے؟ کعبے کو مقام امن بھی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، حرام مہینوں کا زمانہ امن بھی قرار دیا اس کو، ہدی کے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ ہدی کا جانور کون ہوتا ہے؟ جی، کعبہ، جس کو کعبے تک لے کے جانا ہے، کہ اس کی تعظیم، اس کی بھی ایسی عزت کی جائے جیسے حاجی کی، جیسے اس مسجد کی، اس کی بھی ایسے عزت ہے۔ حرم کی طرف رخ کرنے والوں کو کیا کیا جائے؟ محفوظ کیا جائے، عزت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ امن و ایمان کے دائرے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اپنے ضمیر کو رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ شہر و حرام، اور حرمت والے مہینے بھی کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اصل میں ان 4 مہینوں کا احترام عرب میں بہت تھا، بڑے گہرے اثرات تھے ان کے اوپر، وہ بہت بہت احترام کرتے تھے۔ تو پیغام پہنچ جانے کے بعد اگلا معاملہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ آیت نمبر 98 کہ اللہ رب العزت یہاں ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سزا کے ڈراوے کے ساتھ اپنی مغفرت کا شعور دلایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن یہ جان لے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، مومن کو یہ معلوم ہو کہ اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے، اور یہ شعور انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بنے۔ آپ اس کو دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر 99 میں رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، جو بھی تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہر کر دے گا۔ اب یہاں سے ہمیں رسول کی ذمہ داری کا اندازہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام۔ آپ سے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اب پیغام پہنچانے کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے بندے کا۔ رسول نے صرف پیغام پہنچانا تھا، اگلا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ تمہیں اپنے علم کے مطابق ہی دے گا جو اعمال تم نے کیے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیں کیا پاک اور ناپاک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر چیز میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اعمال میں اچھے اور ردی اعمال برابر نہیں ہو سکتے، نفع اور نقصان یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک۔
حلال اور حرام، اگر ہم پچھلی آیتوں کا دیکھیں تو نچوڑ ہے اس 100 میں، کیا پاک ناپاک، اللہ کا حکم اور اپنی مرضی، کیا یہ سب چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تم کیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم فلاح چاہتے ہو. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کوئی بندہ حرام مال کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کو ہی قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.